تو ہم بات کر رہے تھے زندگی اور صدمہ کی، لائف اینڈ ٹراما کی. تو زندگی اور صدمہ کو ہم نے ریلیٹ بھی کرنا ہے آپس میں کہ زندگی کا ٹراما کے ساتھ کیا تعلق ہے، لیکن اس کی طرف جانے سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ زندگی بیسیکلی ہے کیا، زندگی کو ہم کیسے ڈیفائن کر سکتے ہیں. زندگی کس چیز کا نام ہے؟ آپ کے خیال میں کس چیز کو زندگی کہتے ہیں پلیز؟ زندگی کی ڈیفینیشن یہ ہے: دا کنڈیشن دیٹ ڈسٹنگوشز اینیملز اینڈ پلانٹس فرام ان آرگینک میٹر انکلوڈنگ دا کیپیسٹی فار گروتھ، ریپروڈکشن، فنکشنل ایکٹیویٹی اینڈ کنٹینیول چینج پریسیڈنگ ڈیتھ. وہ حالت جو پودوں اور جانوروں کو غیر نامیاتی مادوں سے ممتاز کرتی ہے، جس میں اس کا بڑھنا، پھلنا پھولنا اور اس کی زندگی کے دیگر افعال، اس کی زندگی کی سرگرمیاں. ایک اور طرح سے اگر ہم زندگی کی تعریف کریں تو کہتے ہیں دا ایگزسٹنس. سمپل از دیٹ، دا ایگزسٹنس وجود کو کہتے ہیں زندگی. وجود کیا ہے؟ موجود ہونا. موجود ہونا کیا ہے؟ اگر زندگی ہے تو موجود ہیں، اگر زندگی نہیں ہے تو وجود تو ختم ہو گیا نا. زندگی بیسیکلی وجود کا ہی نام ہے. جو ہی ایک انسان فوت ہوتا ہے تو فوت ہوتے ہی کہتے ہیں اس کا نام، اس کے نام کو ہٹا دیا جاتا ہے اس کے زندگی کے ساتھ سے. میرا نام عبدالغفار ہے. جو ہی فوت ہوا تو عبدالغفار کو ہی نہیں کہتا، کہتے ہیں میت. میت تیار ہے، میت کو قبر میں اتار دیا گیا ہے، میت کو نہلایا جا رہا ہے، میت کو قبرستان کی طرف لے جایا جا رہا ہے. تو زندگی بیسیکلی کس چیز کا نام ہے؟ ایگزسٹنس کا نام ہے، وجود کا نام ہے. جو ہی وجود ختم ہوا، اور وجود کیا ہے؟ وہ چند ایک گرام ہوا ہے جو ہمارے پھیپھڑوں کے اندر موجود ہے. جو ہی اس غبارے میں سے ہوا نکلتی ہے، اس کے ساتھ ہی زندگی ختم ہو جاتی ہے. تو ایک اور طرح سے اگر ہم کہیں کہ زندگی جو ہے وہ نام ہے صرف وقت کا، ٹائم کا نام ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے، بچے کے پیدا ہوتے ہی اس کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جاتا ہے. ہم کہتے ہیں بڑا ہو رہا ہے، نہیں، لیکن اگر اس کو دوسری سینس میں دیکھیں وہ آہستہ 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 چلتا ہوا موت کی طرف جا رہا ہے. ایک ٹائمر لگا ہوا ہے، اس ٹائمر کے اندر اندر جو ہے اس کے وہ خالق کو پتا ہے کہ کتنی اس کی زندگی لکھی ہوئی ہے. جتنی اس کی زندگی لکھی ہوئی ہے وہ اس نے وقت آہستہ 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 گزارتے جانا ہے. جب ٹائمر اپنے اینڈ پر جائے گا تو اس کا وجود ختم ہو جائے گا. تو زندگی ایک طرح سے وقت کا نام بھی ہے. تو دا پروسیس آف ڈائنگ اسٹارٹس ود برتھ. مرنے کا عمل جو ہے وہ پیدا ہوتے ہی شروع ہو جاتا ہے. دیکھیں کتنی عجیب بات ہے. ہم کہتے ہیں کہ زندگی ہے، یہ تو بچہ ہے، ابھی اس نے دنیا کو دیکھا ہی نہیں ہے، ابھی تو اس نے بڑھنا ہے، پھلنا پھولنا ہے. لیکن اس کو اگر دوسرے اینگل سے دیکھیں آپ تو موت کا عمل زندگی کے شروع ہوتے ہی شروع ہو جاتا ہے. جو ہی بچہ پیدا ہوا اس کی کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گئی، اور جو ہی وہ اپنا 70 سال 60 سال 50 سال 20 سال 30 سال 100 سال جتنی وہ زندگی لکھوا کے لے کے آیا تھا، اس کے ساتھ ہی اس کا وہ پروسیس آف لیونگ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو یہ بیسیکلی کیا ہے؟ زندگی. ایک اور طرح سے ہم دیکھتے ہیں، اگر میں یہ کہوں کہ زندگی نام ہے لمحہ موجود کا، تو کیا یہ غلط ہوگا؟ بولے. اگر میں یہ کہوں کہ زندگی نام ہے لمحہ موجود کا، دیکھیں دا پاسٹ ہیز گون فار اوے. اب اگر ہم جتنی مرضی کوشش کر لیں وہ پاسٹ نہیں آئے گا. آپ کا میرا بچپن چلا گیا، اس سے 1 گھنٹہ پہلے والا وقت چلا گیا، اب وہ واپس پلٹنے والا نہیں ہے. تو وہ پروسیس ختم ہو گیا، وہ وقت گزر چکا ہے، اب اس نے واپس نہیں آنا. کلیئر؟ اوکے. ہم سب اس بات پر ایگری ہیں کہ گزرا ہوا وقت واپس نہیں آتا. اب آ جائیں آپ فیوچر کی طرف، مستقبل کی طرف. فیوچر از کوائٹ انسرٹن، بالکل غیر یقینی ہے. آپ میں سے کوئی بھی 100% یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کل زندہ ہوں گا، میں کل صبح اٹھوں گا، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا. ہمیں تو یہ سبق دیا گیا ہے کہ ایک سانس جو آ گیا اس کے بعد اگلے سانس کے بارے میں ہم یقینی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ اگلا سانس آئے گا یا نہیں آئے گا. تو فیوچر از کوائٹ انسرٹن، پاسٹ ہیز گون اوے. تو بچا کیا؟
بچہ وہ لمحہ جو اب آپ کے اور میرے ہاتھ میں ہے، یہ لمحہ جس میں میں جی رہا ہوں، میں بول رہا ہوں، آپ مجھے سن رہے ہیں. تو بیسیکلی دس از دا لائف، یہ ہے زندگی، یہ ہے وہ لمحہ جس کو ہم زندگی کہتے ہیں. اب اس لمحے کو آپ نے کیسے گزارنا ہے، اب آپ کی مرضی ہے. اس لمحے کو چاہے تو آپ گزار لیں ماضی کے رونے روتے ہوئے، یہ کر لیتا تو یہ ہو جاتا، یہ نہ کرتا تو یہ ہو جاتا، اس میں گزار لیں، یا فیوچر کی پلاننگ کرنے میں گزار لیں اور اس لمحے کو گما دیں. اصل تو یہی لمحہ ہے نا، زندگی تو یہی ہے. اس کے بعد والا آنا نہیں ہے، اگلے والے کا پتہ نہیں ہے. تو پھر اس لمحے کو گزارو. اس لمحے کو کیسے گزارتا ہے؟ اس لمحے کو ہم نے جینا ہے. بیسیکلی یہی زندگی ہے. ہم پلان کرتے رہتے ہیں کہ اس کے بعد چھٹیاں شروع ہوں گی، پھر میں چھٹیوں میں جاؤں گا، پھر زندگی اچھی شروع ہو جائے گی، میں یہ اچیومنٹ کر لوں، میں ڈی ایس پی ہو جاؤں، میں ایس پی ہو جاؤں، اس کے بعد زندگی بڑی پرسکون ہو جائے گی. لیکن میں یہ کہتا ہوں زندگی تو یہی ہے جو اب اس رینک میں، اس وقت، اس حالت میں گزار رہے ہیں. اس سے اگلے والے کا تو پتہ ہی نہیں ہے میرے بھائی. اس کے بارے میں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ میری زندگی بہت اچھی ہونے والی ہے، بہت عالیشان ہونے والی ہے؟ ہو سکتا ہے وہ اس سے بھی ابتر ہو جائے، ہو سکتا ہے وہ واقعی اچھی ہو جائے. تو یہ انسرٹن ہے. تو زندگی بیسیکلی کیا ہوا میرے حساب سے؟ لمحہ وجود کو ہم کہتے ہیں زندگی. یہ لمحہ جو ہے بڑا قیمتی ہے. یہ لمحہ گزر گیا تو یہ لمحہ ہاتھ میں نہیں آنا، اور جو لمحہ ہاتھ میں آنا ہے اس کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں ہے. تو بیسیکلی دس از دا لائف. تو ہم بات کر رہے تھے کہ اس لمحے کو پھر جینا کیسے ہے، کیسے جیا جائے اس لمحے کو. اس کا بھی تو کوئی طریقہ ہونا چاہیے نا. تو انڈائریکٹلی اب آ جائیں کہ زندگی کا مقصد کیا ہے. از دیر اینی پرپز آف لائف؟ یا ہمیں بلا مقصد ہی دنیا میں بھجوا دیا گیا؟ کیا ہمارے بھیجنے کا کوئی مقصد ہے؟ دنیا میں آنے کا کوئی مقصد ہے؟ کوئی مقصد؟ یس، مقصد ہے. مقصد کیا ہے؟ دو اینگل سے ہم اس کو دیکھیں گے پرپز آف لائف کو. میری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ایک فرام اسلامک پوائنٹ آف ویو، اللہ ہمیں زندگی کے بارے میں کیا کہتا ہے. دوسرا ہم سائنٹیفکلی یا سوشلی یا جو ہمارے ریسرچرز ہیں وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. ان دو اینگل سے ہم نے اس کو دیکھنا ہے. تو اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ ایک قرآن پاک کی آیت جس کو ہم اکثر ہی کوٹ کرتے ہیں، جس کے بارے میں ہم اکثر ہی بات کرتے ہیں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اور اللہ نے پیدا کیا ہے جنوں اور انسانوں کو کس لیے؟ میری عبادت کے لیے. تو تخلیق کے انسان کا مقصد ہوا اللہ تعالیٰ کی عبادت. انسان اللہ نے پیدا کیا ہے کہ وہ اس کی عبادت کرے، یہ مقصد ہے نا. اچھا، عبادت کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ بڑا ہم نے عبادت کے بارے میں اپنا کنسیپٹ بنایا ہوا ہے. کیا سمجھتے ہیں عبادت کے بارے میں؟ ہم نے عبادت بڑی سمپل سی ہماری عبادت ہے. عبادت کیا ہے ہماری عبادت؟ ہم نے جو مقصد بنایا ہوا ہے، ایکچولی یہ مقصد، یہ میرا خیال یہ ہے کہ یہ عبادت کا ایک جزو ہے. ایز اے ہول یہ عبادت ورشپ نہیں ہے. ورشپ یہ ایکچولی نہیں ہے. ہم نے کیا مقصد بنایا ہوا ہے؟ نماز پڑھ لیں، روزے رکھیں، قرآن پاک پڑھ لیں، حج کر لیں، عمرہ کر لیں، یہ عبادت. یہ اگر کر لیا تو ہمارا مقصد پورا ہو گیا. تو کیا افسران، آپ کا کیا خیال ہے؟ یہی عبادت ہے؟ یہ عبادت ہی ہے؟ ڈیفینیٹلی اٹس اے پارٹ آف ورشپ. یہ عبادت کا ایک حصہ ہے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ہماری عبادت کا ایک حصہ ہے. بٹ اٹ از ناٹ دا ہول ورشپ. یہ مکمل عبادت نہیں ہے. عبادت کیا ہے؟ عبودیت سے ہے. عبودیت کس کو کہتے ہیں؟ بندے کو کہتے ہیں. بندہ کس کو کہتے ہیں؟ غلام کو کہتے ہیں. غلام کون ہوتا ہے؟ who surrenders before his master. جو اپنے آقا کے سامنے سرنڈر کر دیتا ہے، جو اس کا حکم ہے وہ اس سے دائیں بائیں نہیں پھر سکتا.
یہ ایکچولی عبودیت ہے، یہ ایکچولی عبادت ہے۔ اچھا، اب بڑا حسین امتزاج بنا دیا میرے اللہ نے عبادت کا، کہ اللہ کہتا ہے کہ میں اپنے حق تو معاف کر دوں گا، میں اپنے حق تو معاف کر دوں گا، لیکن بندوں کے حق معاف نہیں ہوں گے۔ تو پھر اب اس کو تھوڑا سا براڈر سینس میں دیکھ لیں، عبادت کیا ہوئی؟ اونلی بوئنگ بفور اللہ از ناٹ ورشپ۔ اس سے تھوڑا سا آگے چلے جائیں، آگے کیا ہے؟ آگے یہ ہے کہ عبادت یہ ہے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ اللہ نے اگر عبادت ہی کروانی ہوتی تو اس کے فرشتے جو ہیں وہ ذرہ بھر سرکشی نہیں کرتے، جس کو جو حکم دے دیا ہے وہ تا قیامت اس حکم کو بجا لاتا رہے گا، وہ اس کی عبادت کرتا رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کو ہمارے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے، سجدوں میں خلوص لانے کی ضرورت ہے۔ اور وہ خلوص کیا ہے؟ وہ خلوص ہے انسانیت کی خدمت، لوگوں کے کام آنا، لوگوں کی مدد کرنا۔ یا انسان کو تو اللہ نے بندوں کے لیے پیدا کیا ہے، بندے کو بندے کے لیے بنایا گیا ہے، اس کا درد دور کرے، یہ انسانیت ہے۔ یہ نہیں بتایا آپ کو کہ یہ بھی عبادت ہے کہ سڑک پہ ایک روڑا پڑا ہوا ہے اسے اٹھا کے سائڈ پہ کر دیں، عبادت ہے۔ کسی بھٹکے ہوئے کو راستہ بتا دیں، عبادت ہے۔ کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیں، عبادت ہے۔ کسی غریب کی مدد کر دیں، عبادت ہے۔ کسی بیمار پرسی کر لیں، عبادت ہے۔ تو ایکچولی کیا ہوا کہ ہماری ورشپس جو ہیں وہ پارٹ آف عبادت ہیں، لیکن اس کے ساتھ جو براڈر ہماری عبادت ہے وہ انسانیت ہے، لوگوں کی خدمت ہے، لوگوں کے کام آنا جو ہے، یہ ایکچولی جو ہے عبادت ہے۔ تو تخلیق انسان کا مقصد، انسانیت کا پرپز آف لائف جو ہے وہ کیا ہے؟ انسان کے کام آنا، ایک انسان دوسرے انسان کے کام آئے۔ اچھا، میرا کنسیپٹ یہ ہے، ایک امیجن کریں کہ اس دنیا کے اندر جیلسی، لیگ پولنگ، دوسرے کو مارنا پیٹنا، دوسرے کے حق کھانا، دوسروں کے ساتھ ظلم زیادتی کرنا، یہ ساری چیزیں اگر ختم ہو جائیں، ایک امیجن کرنا آپ نے، اس دنیا میں جتنا ظلم و جبر ہے، زیادتی ہے، جو روزمرہ چیزیں ہو رہی ہیں، وہ اگر ختم ہو جائیں تو آپ اندازہ کریں کیا یہی دنیا جنت نہیں ہے؟ یہ دنیا ہی جنت ہے۔ تھوڑا سا کسی دن آنکھوں کو کھول کے دیکھیں، براڈر کر کے دیکھیں اپنے اسپیکٹولر کو، تو آپ کو نظر آئے گا کہ میرے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو کتنی خوبصورتی سے بچھا دیا ہے۔ رنگ برنگے درخت لگے ہوئے ہیں، پھول لگے ہوئے ہیں، پودے لگے ہوئے ہیں، آسمان کو اوپر سے جایا ہوا ہے، بے شمار چیزیں ایسی بنا دی ہیں جن کو اگر آپ روٹین میں نہ دیکھیں، اسے تھوڑا سا ہٹ کر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ دنیا بہت حسین ہے، یہ دنیا بہت خوبصورت ہے، اور اس کا خالق اللہ ہے، اور انسان جو ہے اس کی سب سے بہترین تخلیق ہے۔ مقصد بنانے کا کیا تھا؟ مقصد بنانے کا تھا دوسروں کے کام آنا ہے، آپ نے دوسروں کی مدد کرنی ہے، دوسروں کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ پوری احسانات سے بھری ہوئی ہے۔ آپ نے ہمیشہ لوگوں پر احسان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں نے ہر شخص کا احسان کا بدلہ عطا کر دیا، جس نے مجھ پر احسان کیا میں نے اس کا بدلہ عطا کر دیا، سوائے ایک احسان کے۔ وہ کون سا تھا؟ یس، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بارے میں فرمایا کرتے تھے۔ پھر ایک اور طریقہ بتایا، ری پے، جو آپ پر احسان کرتا ہے، یہی تو اصل میں انسانیت ہے نا، ری پے کریں اس کو، جو آپ پر احسان کر رہا ہے اس کا بدلہ دیں، جب بھی موقع ملے اس کو بدلہ دیں۔ لیکن اگر آپ بدلہ نہیں دے سکتے، آپ اگر اس کو ری پے نہیں کر سکتے، تو پھر
دوسروں کے سامنے اس کے احسان کو جتانا، اس کے احسان کو بتانا، اس کے احسان کو بتلانا، یہ بھی ری پے کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ تو ایک چھوٹی سی مثال کوٹ کرنے لگا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک غزوہ سے واپس آ رہے تھے، واپس آتے ہوئے پانی ختم ہو گیا۔ پانی کی تلاش میں دو مکبر صحابہ کرام جو ہیں وہ گئے۔ ایک خاتون جو ہے وہ پانی لے کے آ رہی تھی، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کے آ گئے اس خاتون کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اجازت لی کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم آپ کا یہ پانی استعمال کر لیں۔ اس نے اجازت دی، لشکر نے وہ پانی استعمال کیا۔ استعمال کرنے کے بعد جو ہے جو بھی ضروریات تھی وہ پانی استعمال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو حکم دیا کہ جس کے پاس جو چیز ہے کھانے پینے کی جو اس کی ضرورت سے زائد ہے وہ اس خاتون کو دے دیں۔ ایز اے ریوارڈ، احسان کے بدلے کے طور پر وہ چیزیں بھی اس خاتون کو دے دی گئیں، اس کا شکریہ ادا کیا گیا، اسے روانہ کر دیا گیا۔ اچھا، ایک وقت آیا جب قرب و جوار کے تمام علاقوں کو فتح کر لیا گیا، تمام ایریاز جو ہیں وہ فتح ہو گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قبیلے پر ایک دفعہ بھی حملہ نہیں کیا، اسے ایک دفعہ بھی حملہ اس پر نہیں کیا گیا۔ تو وہ خاتون مدبر خاتون تھی، اس نے اپنے لوگوں سے مشورہ کیا اور انہیں بتایا کہ تمہیں پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام نے ہمارے قبیلے پر حملہ آج تک کیوں نہیں کیا؟ ہمارے قبیلے کو قبول اسلام کی دعوت، یار یہ نا ہلو یہ یہاں سے کٹ کر دینا ہے، بلکہ ابھی کر دو۔ اچھا، تو زیادہ وقت نہیں آپ کا لوں گا، بات کو ہم اختتام کی طرف لے کے آتے ہیں۔ زندگی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دی ہے، بڑی حسین چیز ہے، بڑی خوبصورت چیز ہے، بار بار نہیں ملتی، ایک ہی موقع ہمیں ملنا ہے۔ اس کو گہوارہ بنا لیں، جنت کا گہوارہ بنا لیں، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی۔ اپنی ذات کی نفی کرتے جائیں، دوسروں کی ذات کا اثبات ہوتا جائے گا۔ اپنی ذات کو دوسروں کے لیے وقف کریں، اپنی ذات کو دوسروں کے لیے وقف کریں، دوسروں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ بیسیکلی ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے، ہمیں دنیا میں بھجوایا گیا ہے۔ وہ لوگ بڑے عرفہ اعلیٰ عہدوں پر ہیں جنہوں نے خود کو بالکل وقف کر دیا، ختم کر دیا، میں ختم ہو گئی، ان کے لیے جو تھا سب آپ تھا، دوسرے لوگ تھے۔ وہ بڑے اعلیٰ عرفہ عہدے پہ چلے گئے، اور مسائل تب پیدا ہوتے ہیں جب ہم میں سے شروع کر کے میں پر ہی ختم کرتے ہیں۔ میرے لیے سب کچھ میں ہی ہوں، مجھ سے ہٹ کے اور کچھ نہیں۔ دنیا میں سب سے اہم آدمی میں ہی ہوں، مجھ سے زیادہ اہم کوئی نہیں ہے۔ جس وقت یہ کنسپٹ ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے تو پھر ہم لڑائی جھگڑا مار کٹائی دوسروں کے حق تلف کرنا اور پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں۔ میں کو ختم کرتے جائیں اور آپ پر فوکس کرتے جائیں، دوسرے لوگوں پر فوکس کرتے جائیں، دوسرے لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتے جائیں۔ ان کی زندگیوں میں آسانی پیدا کریں گے، یقین کریں ہماری زندگیوں میں اللہ تعالیٰ خود بخود آسانیاں پیدا کرتا جائے گا۔ یہ دنیا ری پے کرتی ہے، ہر چیز یہاں پر ہی ریٹرن ہو کے آتی ہے، پلٹ کے آتی ہے۔ ہم کچھ لوگ اس کو ریئلائز کر لیتے ہیں، کچھ لوگ اس کو ریئلائز نہیں کر پاتے۔ نیکی کرتے ہیں تو نیکی کی صورت میں ہمیں مل جاتی ہے، کسی نہ کسی وقت ہمیں وہ بدلہ مل گیا ہوتا ہے، ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ میں نے فلاں وقت فلاں شخص کے ساتھ، بلکہ بعض اوقات ہمارے بڑے وڈیرے تو کہتے تھے کوئی نیکی کم آ گئی، کوئی نیکی کتنی کم آ گئی، تو بیسیکلی وہ نیکی یہی ہوتی ہے۔ لیکن دوسرا ہمارا برا کنسیپٹ یہ ہے کہ جس وقت ہمارے ساتھ کچھ برا ہوتا ہے نا، تب ہم یہ نہیں کہتے کہ کوئی بدی کتنی اگے آئی ہے۔ ایکچولی تو میرا خیال ہے شاید ایسا ہی ہو کہ ہم نے اگر کسی کے ساتھ برا کیا ہوگا تو وہ ہماری طرف ریٹرن ہو گیا، ہم اچھا کریں گے ہمیں اچھے کی صورت میں ملے گا۔ دنیا ری پے کر رہی ہے، ری پے، اسی دنیا میں سب کچھ ریٹرن ہوتا جا رہا ہے، واپس آتا جا رہا ہے، ہماری طرف پلٹتا جا رہا ہے۔ بس تھوڑا سا اس دل و دماغ کو کھولنے کی ضرورت ہے۔ جس وقت اس کو کھول لیں گے تو آپ ان آنکھوں کو کھول لیں گے، یہ آپ کا کھلتا جائے گا، آپ کا سینہ کشادہ ہوتا جائے گا، چیزیں آپ پر عیاں ہوتی جائیں گی اور پتہ چلتا جائے گا کہ ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے۔ آپ افسران ہیں، آپ کی زندگی ہی خدمت سے مبرہ ہے، آپ کی زندگی ہی خدمت ہے۔
آپ کا مقصد ہی جس عہدے پر جس پوسٹ پر آپ بیٹھے ہیں انسانیت کی خدمت آپ بہت اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں. ایک سائل جو آپ کے پاس آتا ہے دکھی ہوتا ہے, خندہ پیشانی کے ساتھ اس کے مسائل کو سن لیں, تحمل مزاجی کے ساتھ اس کو گائیڈ کر دیں, یقین کریں اس کا آدھا دکھ آپ کی سمائل ختم کر دیتی ہے. آپ اسے ہنس کے سمائل کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ اس کی بات سنیں گے, اس کے آدھے مسائل وہیں پہ ختم ہو جاتے ہیں. اسے یہ لگتا ہے کہ یہ تو میرا اپنا ہی افسر ہے, یہ میرے مسئلے کو مسئلہ نہیں رہنے دے گا, یہ اس کو حل کر دے گا. اور پھر اس کے بعد ایمانداری کے ساتھ کوشش کریں کہ جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا ہے وہ لاکھوں کروڑوں لوگوں میں سے میں ایک ہوں جسے اس مقصد کے لیے چنا گیا ہے, ٹو سرو دا ہیومینٹی, کہ میں انسانیت کی خدمت کے لیے چنا گیا ہوں. اس سے بہتر موقع نہیں ملتا, اور یہ وقت غنیمت ہے. اس وقت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے لوگوں کے لیے اپنی زندگیوں کو وقف کر دیجئے. اللہ تعالی ہماری زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرتا جائے گا. معتمد بالخیر. تھینک یو ویری مچ.